أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو دو جلیل القدر صحابہ سیدنا معاذ بن جبل اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کی فضیلت اس لیے بھی جدا ہے اور ممتاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے جتنے بھی علماء فوت ہوں گے ان سب کی جنت میں سرداری معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو۔ دوسرے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے اور زہد و قناعت کی زندگی گزارنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا کہ یعیش وحیداً ویموت وحیداً ویبعث وحیداً ویبعث وحیداً، یہ اکیلے زندگی گزاریں گے، اکیلے ہی فوت ہوں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اس قدر دنیا سے بے رغبت تھے کہ یہ ربضہ مقام کی طرف نکل گئے تاکہ نہ کوئی گناہ دیکھوں نہ کوئی گناہ کروں، بالکل الگ تھلگ اکیلی بیوی ہے، اور ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد تھی ہی نہیں۔ کسی نے ان سے کہا بھی تھا، ابو ذر آپ خود اتنے خوبصورت ہیں، بیوی آپ کی کالی کلوٹی سی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو وہ فرمانے لگے، یہ دنیا کا مال ہے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ اکیلے زندگی گزاری اور اکیلے ہی فوت ہوئے۔ جب فوت ہونے لگے نا، آخری وقت قریب آ رہا تھا، آخری ایام تھے یا آخری گھڑیاں کہہ لیں، ان کی زوجہ محترمہ کفن تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ جیسے اماں جی حاجرہ صفا مروہ پہ علیہ السلام بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، اس طرح یہ اللہ کی بندی اپنے خاوند کے جنازے کے لیے کوئی مرد تلاش کر رہی ہے اور کپڑے کے لیے کفن تلاش کر رہی ہے۔ کیا کمال لوگ تھے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدنا ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی کو سنائی، فرمایا، اللہ کی بندی تجھے اس طرح دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے رب کے حبیب سے یہ سنا ہوا ہے کہ میرا جنازہ آپ کے صحابہ ہی پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، زندگی ہماری اکیلی،
لیکن جو لفظ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا کائنات میں، اس سے سچا کسی کا لفظ مت بھاگ۔ اور ہوا بھی اس طرح۔ ادھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نکلی، بیوی پریشان ہے، اور ادھر سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، اور اس قافلے کے سردار بھی کمال تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن پڑھ کے جبریل کو سنایا ہے نا، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے طری تازہ، اگر کسی نے اسی طرح قرآن پڑھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ، کمال کے قاری۔ صحابہ سے کہا آؤ یار ابو ذر غفاری کو ملتے چلے رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھا تو وہ دنیا سے جا چکے، انہوں نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا تھا، انہوں نے ہی کفن دیا، قبر میں اتارا۔ علماء نے ویسے اس حدیث کی شرح میں ایک بات لکھی ہے اور کمال لکھی ہے کہ ابو ذر اکیلے زندگی گزاریں گے، اکیلے فوت ہوں گے، اکیلے ہی اٹھیں گے۔ حالانکہ قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی نا، تو ضرور بھی ضرور زمین کے ان ٹکڑوں سے مردے نکلیں گے، ایک ایک قبر سے کئی کئی مردے، یہاں نیچے زمین تک نہ جانے کون دفن ہوا ہوگا آج سے کئی ہزار سال پہلے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اکیلے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے بعض نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی مل کے بھی عمل کر لیں تو ابو ذر غفاری کے عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، ان اکیلے کے اعمال پوری امت کے اعمال سے زیادہ ہو جائیں۔ تو وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ دونوں صحابہ جلیل القدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہ، جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرا کر۔ اور فرمایا کہ واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایک تو اس میں اللہ رب العزت کا حق ہے، ایک انسان کا اپنا حق ہے، اور ایک دوسروں کا اس پہ حق ہے۔ تین بڑے حقوق اس حدیث میں بیان ہیں۔ اللہ سے ڈر تو جہاں بھی ہے، ہر نیکی کی بنیاد تقوی ہے، ہر نیکی کا مقصد تقوی ہے، انسان کی کامیابی ہے ہی اسی کے اوپر۔ بس اکیلا ہو، جلوت ہے، خلوت ہے، باہر ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیرون ملک کام کرنے جاتے ہیں، وہاں ان کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ بے راہ روی کی زندگی میں بہہ جاتے ہیں۔ جہاں انسان کو کوئی جانتا ہو نا، وہاں ذرا بچ کے رہتا ہے۔ اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ فتنوں کا جب دور ہوگا نا، جیسے آج کل فتنے ہی فتنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم کرو، گھر میں رہا کرو۔ کیا فائدہ؟ گھر والوں کے سامنے بندہ گناہ نہیں کرتا، بیٹی دیکھ لے گی، بیٹا دیکھ لے گا، باپ دیکھ لے گا، والدہ دیکھ لے گی، والدین دیکھ لیں گے، ان کا حیا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اکیلے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے ہو تو تب بھی اللہ سے ڈرا کرو۔ سفر میں بعض دفعہ بندہ ہو نا تو اس کو پتا ہوتا ہے مجھے یہاں کوئی نہیں جاننے والا، سفر میں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بڑا پیارا جملہ ایک ہی، جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، انسان اپنی زندگی کی یہ ایک روٹین بنا لے، جہاں بھی پھرتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سب سے بنیادی چیز اس کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں اچھی طرح قرار پکڑ جائے۔ یہ کامیابی کا راز۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیں
کیا میرا رب مجھے یہ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ کچھ پکڑنے سے پہلے سوچیں، کیا میرا رب مجھے یہ پکڑنے کی اجازت دیتا ہے؟ قدم اٹھانے سے پہلے میں اور آپ سوچیں، کیا یہ قدم جس طرف اٹھ رہے ہیں میرے رب کی اجازت ہے یہاں پہ؟ میں کسی سے معاملہ کرتا ہوں تو کیسا، میں بولتا ہوں تو کیا، میں سنتا ہوں تو کیا، میں دیکھتا ہوں تو کیا؟ اسی لیے ترمذی شریف کی ہی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگوں اپنے اندر رب کا حیا پیدا کرو۔ تو صحابہ کرام نے جب سنا تو انہوں نے کہا نستحیی وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ رب العزت کا حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں جو تم سوچ رہے ہیں، من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا، فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کا صحیح حیا کرنا چاہتا ہے، پہلی صفت اپنے اندر یہ پیدا کرے کہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے، ڈر اپنے رب سے۔ کیا ہے سر کے ارد گرد؟ آنکھیں، کیا دیکھتے ہیں ہم سارا دن؟ زبان، کیا بولتا ہوں میں سارا دن؟ کان، کیا سنتا ہوں میں سارا دن؟ اور سائنس جو کہتی ہے کہ دماغ سر میں ہے، میں سوچتا کیا رہتا ہوں سارا دن؟ سوچوں اور فکروں سے بات بڑھتی ہے اور نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حیا اور خوف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کروں۔ پھر فرمایا والبطن وما حوا، اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرو۔ لقمے حلال کے ہیں، حرام کے ہیں؟ روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ حرام کی روزی سے پلنے والا جسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں، ایک لمبا سفر کر کے آنے والا، احرام پہنا ہوا ہے، سر مٹی سے اٹا ہوا ہے، حالت اس کی ہے کہ اس کی اللہ دعا سنے، حجر اسود کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے، اس مسجد حرام میں بیٹھا ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اللہ، اور آواز آ رہی ہوتی ہے تیری دعا نہیں سنی جا سکتی، تیرا پہننا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا جسم پلا ہوا حرام کی روزی سے، اس بندے کی دعا اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ لہذا پیٹ کی حفاظت کرے، بھوکا بندہ رہ لے، ایک لقمہ کھا لے، تھوڑی سی روزی کما لے، لیکن اتنی پاکیزہ اور حلال اور طیب روزی ہونی چاہیے نا۔ قرآن میں صرف اتنا نہیں آتا کہ حلال کھاؤ، حلالا طیبا، پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی روزیوں کو حلال کر سکیں۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا صحیح حیا پیدا ہو، موت اور موت کی سختیوں کو یاد کیا کرے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ پیٹ کے ارد گرد کیا ہے؟ شرمگاہ لگی ہوئی، عزتوں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ ایک مفسر قرآن نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرائیں۔ کیا تھا اس عورت میں؟ کیا چیز تھی اس عورت میں؟ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ جو آئی تھی نا پیغام دینے کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اتنے حیا کے ساتھ چل رہی تھی کہ صفت حیا کی وجہ سے پیغمبر نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس گھر میں 10 سال مسلسل بکریاں چرائیں۔ عزت کی حفاظت بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر فرمایا موت اور موت کی سختیوں کو یاد کیا کرو۔ یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا، یہ انسان کے اندر رب کا حیا پیدا کرنا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے بندہ یہ سوچے نا کہ اگر مجھے اس عمل پہ موت آ جائے
میں راضی ہوں. موبائل دیکھ رہا ہے نوجوان، فلم چلی ہوئی ہے، کیا اسے پسند ہے کہ اس حالت میں اسے موت آ جائے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کا خلاصہ ہے، جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. مرتا انسان کیسے ہے بھلا؟ اپنی زندگی کے اعمال پہ وہ کرتا کیا پھرا ہے، اسی پہ موت آتی ہے. سیدھی سی بات ہے، جس طرح کی زندگی اس طرح کی موت، جس طرح کی موت اس طرح کا دوبارہ اٹھنا. یہ نقطہ یاد کر لیں. ہمارا درس تو نہیں، یہ سبق ہی سمجھیں. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے ایسے ہی ہمارے ناموں کے ساتھ لقب لگا دیے، ہم طالب الحدیث ہیں. اللہ ہمیں پوری زندگی حدیث کا طالب بنا کے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حج کر رہے تھے، سواری سے گرے تو ان کی گردن ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفنوہ فی ثوبین ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسا فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا. اسی کفن، دو چادروں میں ان کا کفن دے دو، ان کو غسل دیتے ہوئے خوشبو نہیں لگانی، ان کے سر پہ کپڑا نہیں کرنا. آپ سب جانتے ہیں نا، احرام کی حالت میں ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام کی حالت میں ہم سر پہ کپڑا نہیں لے سکتے. اللہ کے حبیب یہ تو دنیا سے چلے گئے، کیوں ان کے سر پہ کپڑا نہ کریں، کیوں ان کے جسم پہ خوشبو نہ لگائیں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ. جس حالت میں ہم نے مرنا ہے اسی حالت میں ہم نے اٹھنا ہے. اس لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری موت کیسے آئے، کیسے ہماری موت اچھی ہو سکتی ہے. مجھے بیٹا پونے تک کا وقت دے کے گیا، انشاءاللہ پونے پہ میں اپنی بات ختم بھی کروں گا. ہم ایک بات ضرور سنایا کرتے ہیں جہاں جائیں نا. مدینہ یونیورسٹی میں ہم تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا وہاں لیکچر تھا اور موضوع تھا دل خوش بخت کیسے ہوتا ہے. تو اس دن ہم مسجد نبوی نہیں گئے کہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی دل کے بارے میں مشورے کریں گے، کوئی نسخے بتائیں گے، بڑا فائدہ ہو جائے گا. لیکن وہ ڈاکٹر تو سبحان اللہ کیا ڈاکٹر تھے، اتنی لمبی لمبی داڑھی ان کی، بڑا ماشاءاللہ پر رونق سا ان کا چہرہ. اور عربوں کے یہاں بات لمبی نہیں کرتے، بڑی مختصر سی گفتگو ہوتی ہے، لیکن انہوں نے 1 گھنٹہ گفتگو کی اور ماشاءاللہ کمال. تو وہ کہنے لگے کہ میں کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے نا، ڈاکٹر تھے دل کے، ایک شرط اس کے ساتھ رکھتا ہوتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ 7 دن مسلسل تو نے پہلی صف پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں تیرا علاج شروع کروں. کہا جو میری شرط مانے میں علاج اسی کا شروع کرتا ہوں. اور پہلی چیز تو یہ بتانے لگے کہ 70% مریضوں کو علاج کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، سجدوں میں اللہ دیتا ہے سب کچھ. اور کہا پھر ایک دن ہمارے لیے حیرت کا مقام یہ تھا کہ میں اپنے آفس میں ہوں، میرا عملہ دوڑ کے آیا اور کہا کہ ایک نوجوان ہے اور اس کی حالت بڑی سیریس ہے، آپ تشریف لائیں. کہتے ہیں میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کوئی 28-29 سال کا ایک نوجوان ہے، اور اس کی روح جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نکل چکی ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں سے ٹکرانے لگ جاتی ہیں. الی ربک یوم مساق، تب تیرے رب کی طرف تیرا سفر شروع ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کی روح تو نکل رہی تھی. اس عالم میں اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا، باپ کا ہاتھ پکڑا اس کو بوسہ دیا، اور اپنے والدین سے اس نے یہ کلمات کہے کہ میری اس مختصر سی زندگی میں کبھی میں نے آپ کو تکلیف دی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر. اپنے نوجوان ساتھی اس کے کلاس فیلوز کھڑے تھے، سب کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کبھی اگر میں نے زندگی میں کچھ کیا ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا. کہا یہ بات کر کے اس نوجوان نے خود کو قبلہ رخ کیا، اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر. کہتے میں تو رونے لگ گیا، میرے ساتھ جو میرا عملہ تھا وہ بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی خوبصورت موت، قابل رشک موت، اس کے پیچھے کچھ ہوگا اور ضرور ہوگا.
کہتے ہیں میں نے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا بتا یہ تیرا بیٹا کیا کرتا تھا، کوئی عمل بتا، اس کا کوئی خاص عمل ہے۔ ایسے نہیں بھائیو، ہم امیدیں بڑی غلط لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دیکھی جائے گی وہ رحم کرے گا۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، نہیں، عملوں پہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم مجرموں کو اور ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو برابر کر دیں؟ سب کو ایک جیسی موت آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ سب کا خاتمہ بالخیر ہو، کیسے ممکن ہے؟ سب کی قبریں ٹھنڈی ہو، کیسے ممکن ہے؟ اور کیسے اللہ کے سامنے معزز بن کے انسان آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے محنت درکار ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں، باپ کا جواب سنیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہم بیان کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، بس۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کے باپ نے مجھے کہا کہ میرا یہ بیٹا، اس کی زندگی کے تقریباً 17 سال جوانی کے، پیک جوانی کے، یوں گزرے ہیں کہ اس نے کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی۔ یہ ہے موت کا راز۔ ہم بڑے سست مزاج لوگ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے نا۔ اذان کے بعد ہم کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ڈر نہیں ہے۔ ہمیں کچھ شیطان نے امیدیں زیادہ دلا دی۔ اس لیے ایک نقطہ اور بھی آپ یاد کر لیں، جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ایک ہے رب کا خوف، ایک ہے رب پہ امیدیں۔ زندگی میں خوف کا پہلو غالب رکھو، اور جب موت قریب آئے تو خوف کا پہلو ختم کر کے اللہ پہ امیدوں کا پہلو غالب کرنا۔ ہم اب غالب کیے بیٹھے، اور یہی چیز لوگوں کو بدعملی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں صحیح طور پہ اپنا تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ تو حدیث مبارکہ کا پہلا ٹکڑا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہے تو، جس جگہ پہ بھی ہے، جس عمل میں بھی ہے، بس اللہ رب العزت سے ڈرا کر۔ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا بڑا عجیب، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بڑی خبریں آئی تھی۔ لڑکی لڑکا زنا کر رہے تھے گاڑی میں، اور دونوں کو موت آ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکے، دونوں کو اسی حالت میں قبر میں دفنایا۔ اللہ معاف فرمائے، اٹھیں گے بھی اس حالت میں؟ یہ پچھلے دنوں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ تھا، اس نے بڑی اونچی گانے لگائے ہوئے تھے، بڑی تیز رفتاری سے وہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا، سپیکر چل رہے تھے، گانے چل رہے ہیں، وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ اب وہ گاڑی چونکہ اس طرح ہو گئی، کوئی ٹیپ بھی بند نہیں کر سکتا تھا، اور گانوں کی آواز بڑی دور دور تک آ رہی تھی، اور نوجوان اندر ہلاک ہوا پڑا ہے۔ اٹھے گا بھی اسی حالت میں؟ یہ آپ کے اکاڑا جو لائن ہے گاڑی کی، 3 نوجوان تھے، وہ یہ لگا کے نا کانوں میں ہینڈ فری، بڑی اونچی اونچی گانے لگا کے بیٹھے، بوفر، ٹرین والا ہارن دیتا رہا۔ دھمک کتنی ہوتی ہے، ٹرین ان تینوں کے اوپر سے گزری، چیتھڑے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب اٹھیں گے بھی اس حالت میں؟ یہ دیکھیں نا، کوئی سجدوں سے اٹھے گا، کوئی جہاد کے میدان سے اٹھے گا، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس کا خون تو اسی طرح جاری ہو جائے گا نا جس طرح فوت ہوا تھا۔ جہاں زخم لگا، جہاں گولی لگی، جہاں تیر لگا، جہاں خنجر لگا، جہاں نیزہ لگا، خون جاری ہو جائے گا۔ اس خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ساتھی سجدے میں فوت ہو، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فوت ہو رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح۔ ہمیں اس چیز کی فکر لاحق ہو جانی چاہیے، میری موت کیسے آنی چاہیے، میری موت کیسے آئے۔ ہمارے محترم قاری صہیب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ریاض سے مکہ کا سفر کیا ہے گاڑی پہ، ٹیکسی والے کے ساتھ، اس کی زبان پہ مسلسل، اونچی نہیں، بس ایستا ایستا اس کے ہونٹ حرکت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سفر ہے، 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے مکہ پہنچ کے اس سے کہا اللہ کے بندے تو یہ کیا بولتا آ رہا ہے سارے راستے میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے
میں اللہ کا ذکر کرتا آ رہا ہوں. حالانکہ تو آپ کو پتا ہے ڈرائیور طبقہ ذرا اگر کوئی بھائی بیٹھا ہو تو معذرت عمومی بات کر رہا ہوں، گانے لگا لیتے ہیں، فلمیں لگا لیتے ہیں، وہ پان منہ میں ڈال لیتے ہیں، سگریٹ آ جائے گا، نسوار آ گئی جناب، بیڑا لگا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے. نیند آ جاتی ہے تمہیں، نیند کیوں آ جاتی ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا وجہ، ڈرائیور طبقہ تو ایسے نہیں کرتا نا، اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی راز ہے، کوئی بات ہے، کوئی پس منظر ہے. کہاں؟ ہاں، حرمین کے قریب قریب بھی اور ویسے بھی سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے دکانوں پہ جائیں نا تو وہ 2-2 ریال کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور لگے ہوتے ہیں ریالین 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 ریالین، آؤ 2-2 ریال کی چیزیں لے. کہا میرا بھائی اس دکان پہ کام کرتا تھا، صبح سے شام تک اس کی زبان پہ یہی ہے، ریالین 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 ریالین. لگے ہوتے ہیں بولیوں والے سارا دن. دیکھا کرو ریڈیو والوں کو کیسے آوازیں کس رہے ہوتے ہیں. کہا وہ بڑی بلندی سے گرا، اس کو چوٹ لگی اور یہ کہ وہ جانبر نہ ہو سکا اور اس کی موت ہمیں نظر آنے لگ گئی. اس کی زبان بند ہوگی، آواز نہیں نکلتی تھی، زبان حرکت کرتی تھی. تو وہ آخری وقت میں نہ کچھ پڑھ رہا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا، ذکر کر رہا ہوگا. تو کہتے ہیں میں نے بڑا قریب ہو کے نہ کان اس کے منہ کے اوپر رکھا تو آواز آ رہی تھی ریالین 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 ریالین. کہا میں کلمہ پڑھاتا رہا، اس کی زبان سے ریالین نکلتا رہا. میں کلمہ پڑھا ہوں، وہ ریالین ریالین کرتے کرتے دنیا سے اٹھ گیا. کہتے اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں زیادہ بولیں گے وہی مرتے وقت ہماری زبان پہ جاری ہو جائیں گی. اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. حدیث کا دوسرا ٹکڑا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کبھی برائی ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کی طرف آ جائے کرو. انسان ہے، ہم سے گناہ ہونا ہے، خطا ہونی ہے، جب ہو فوراً نیکی کر گزرو. الذین یتوبون من قریب، ایمان والوں کی صفت ہے بڑی جلدی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں فوراً. یہ آیت کریمہ اصل میں اتری تھی ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک صحابی فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، رستے میں ان سے ایک غلطی ہو گئی، پریشان بہت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ایک گناہ کر چکا ہوں، آپ مجھے حد لگا دیں، سزا دے دیں، مجھے میرے اس گناہ سے مجھے پاک کر دیں بس. بڑی ہمت ہے. ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کے اپنے جرم کا اقرار نہیں کر سکتا. مجرموں کو تو مار مار کے وہ کیا بنا دیتے ہیں، وہ اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے. یہ ان کے مضبوط ایمان کی نشانیاں ہیں. ہمارے وہاں مدینہ یونیورسٹی کے استاد محترم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو بھی حد لگی ہے نا، ان کے اپنے اقرار کی وجہ سے لگی، ان پہ گواہیاں قائم نہیں ہوئی. ایمان کے اتنے مضبوط تھے کہ پھر گناہ کے بعد وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان سے پوچھا نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے. وہ پھر کہنے لگے، کھڑے ہو گئے، طاہرنی. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد ہمیں چین نہ آئے. 2 بجے تک فیس بک دیکھ کے کیسی نیند سوتے ہیں جوان، 9 بجے تک ان کی آنکھ نہیں کھلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہیں پوچھا کہ تجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. آپ پہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل کر کے یہ قرآن کی آیت بھیج دی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی. آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی نا؟ کہا جی اللہ کے حبیب پڑھ لی. فرمایا جاؤ، اللہ نے یہ تیرا گناہ معاف کر دیا. اور کہا یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرو گے اللہ برائیوں کو مٹا دے گا. تو صحابی جلدی سے کہنے لگے یہ فضیلت صرف میرے لیے ہے یا قیامت تک کہ آپ کے امتیوں کے لیے ہے؟ میرے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے. آخری ٹکڑا حدیث کا میں بات ختم کروں. کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، انہیں توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں، موحد بھی ہوتے ہیں، سنت کے پابند بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے.
لیکن ان میں ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے تیسرے نمبر پہ ایک پیغام دے دیا، خالق الناس بخلق حسن، تیری زبان سے لوگ تنگ نہیں ہونے چاہیے، میرے قول سے، کردار سے، افعال سے، میرے وجود سے، میرے جسم سے زندگی بھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا تھا، اور میں بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی تہجدیں پڑھتی ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، حاجن صاحبہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے وہ، لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ بڑا تنگ ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ نمازیں گئیں، زکوٰۃ گئی، صدقے گئے، خیرات گئی، حجیں گئیں، سب کچھ گیا، ایک عمل اس کو برباد کر گیا، اور وہ یہ کہ اس کی زبان سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اور اسی وقت کسی نے دوسری عورت کا تذکرہ کر دیا، فرمایا کہ بس معمولی سی ہے وہ، نماز پڑھنے میں بھی، صدقہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ صدقہ کیا کرے، اور روزے وہ رمضان کے رکھ پاتی ہے، یعنی معمولات عبادت میں اس کو بس گزارا سا ہے، لیکن یہ ہے کہ زبان کی میٹھی ہے، اخلاق اس کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں ہے، اپنے اخلاق میٹھے کر۔ اور بالخصوص جو نمازی لوگ ہوتے ہیں نا، مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کوئی بات کر رہا ہوں، نماز پڑھنے والے، عبادتیں کرنے والے، ان کے اندر شیطان یہ داؤ چلا جاتا ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یہ دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ تکبر سب سے بھیڑا تکبر ہے۔ پنجابی جان بوجھ کے بول رہا ہوں تاکہ میں ٹھوس طریقے سے بات سمجھ آئے۔ یہ نیکی کا تکبر بہت برباد کر دینے والا تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی، تقوی پرہیزگاری کی دولت سے سرفراز کر دیا، زندگی ایسی آپ کی گزر رہی ہے کہ گناہ آپ کو بے چین کر دیتا ہے، اور گناہ کے بعد آپ فوراً آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف، کمال ہے۔ لیکن اس نقطے کو ذرا لے کے اٹھیے کہ میرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میرا معاملہ کیسا ہے، اس پہ ہی اللہ رب العزت نے فیصلہ بھی کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلا کان قبلکم، ایک آدمی تم سے پہلی قوموں میں یعنی بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، وہ جب فوت ہونے لگا نا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی کوئی نہیں تھی، گناہوں سے بھرا ہوا اس کا نامہ اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے ایک اختیار دے دیا کہ اگر تیرے پاس کوئی اچھا عمل ہے تو اس کو یاد کر۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا میں لوگوں سے معاملات کرتا تھا، لین دین کرتا، میں لوگوں کو قرضے دیتا، اور جس کو مشکل ہوتی تھی میں اس کا قرضہ لیٹ کر دیتا، بہت زیادہ مشکل ہوتی تو میں معاف ہی کر دیتا تھا۔ گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے کہا یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، یہ میرا حق ہے، لہذا میں اپنے اس بندے کو معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر معاملات میں گڑبڑ ہو گئی نا اور لوگوں کے حقوق کسی کے ذمہ رہ گئے، اللہ ساری نیکیاں ہواؤں میں اڑا دے۔ یہ کبھی لے کے مت جائیے، کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے مقام ہے ایک، اس کو کنترا مقام کہتے ہیں، اس پہ اللہ رب العزت اس بکری کو کھڑا کرے گا، حالانکہ جانوروں کا حساب نہیں ہونا قیامت کے دن۔ جس بکری میں دنیا میں سینگ مارے تھے اس بکری کو جس کے نہیں تھے، اللہ اس کے چھین کے اس کو دے گا اور فرمائے گا بدلہ لے۔ اور اسی بات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسے جیسے بیٹھے ہیں ہم، اللہ میں سب جنت میں جمع فرما دے، سب بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ تدرون ما المفلس، جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، کنگال وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ متاع ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، کچھ نہیں،
لیکن اللہ کے پیغمبر نے حقیقی مفلس سے ہمیں آشنا کیا، فرمایا سنو کون غریب ہے، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، یاتی ہاذا قد شتم ہاذا، یاتی ہاذا قد ضرب ہاذا، یاتی ہاذا قد لطم ہاذا، یاتی ہاذا قد قذف ہاذا، یاتی ہاذا قد اخذ مال ہاذا۔ ایک آنے والا آئے گا، اللہ اس نے دنیا میں مجھے تماچا مارا تھا، اللہ نیکیاں اس کو دے دیں گے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ نیکیاں اس کو دے دیں گے، اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ فرمایا لوگ آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اعمال لوگوں کے اس کے اوپر ہیں، حقوق اس کے ہیں، حقوق لینے والے کھڑے ہوں گے، اللہ ان کے گناہ ان پہ ڈال کے اسے نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے نیکیاں لے کے آیا تھا۔ اس لیے یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس کو آپ یاد کر کے اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہے بس اللہ سے ڈر۔ دوسرا، گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر۔ اور تیسرا، لوگوں سے اپنا معاملہ بالکل صاف رکھو، اخلاق والا رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا لوگوں سے، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیز انسان کے ترازو کو جھکانے والی، نیکی کا پلڑا جھکا دے گی، بتاؤ کون سی ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا 2 چیزیں۔ کمال ہے یہ حدیث، کمال ہے۔ 2 چیزیں، طول السمت، اللہ اکبر، جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے نا، اللہ اس کی خاموشی کو وزن دے کے پلڑے میں رکھے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ کیوں بھلا؟ جب خاموش ہے تو کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا نا۔ اور فرمایا وخلق حسن، اچھا اخلاق۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر سکیں۔ جو ہم نے سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے۔ میں آخر میں بڑی دلی طور پہ یعنی ایک شکریہ کا پیغام دوں گا اپنے بزرگوں کو بھی، اپنے اس بیٹے کو بھی، کہ الحمدللہ اس نے یہ بزم سجائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء اولیاء کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔